السلام علیکم۔ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ایک افسانہ جس کا عنوان ہے پیاس کا سفر۔ افسانہ نگار ہیں جاوید نہال ہاشمی۔ السلام علیکم۔ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور پیش خدمت ہے ایک افسانہ جس کا عنوان ہے پیاس کا سفر۔ افسانہ نگار ہیں جاوید نہال ہاشمی۔ ان کا موبائل نمبر ہے 9830474661۔ تو پیش خدمت ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا آج کا اخبار اٹھایا اور بالکونی میں چلا آیا۔ شدید جھنجھلاہٹ چہرے سے متراشح تھی۔ اچھا خاصا موڈ غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ بالکونی میں پڑی بید کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنے چہرے کے سامنے اخبار پھیلا لیا اور شہ سرخیوں پر نظریں دوڑانا شروع کر دی، لیکن الفاظ بے ترتیب بے معنی لکیروں میں بدل گئے، کیونکہ ذہن منتشر خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے شبانہ کے ساتھ توتو میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگی تھی۔ وہ حتی المقدور کوشش کرتا کہ بچوں کی موجودگی میں ان میں بحث تک نہ ہو، لیکن ہر بار کسی نہ کسی معمولی بات پر اختلاف یا نا اتفاقی دیکھتے ہی دیکھتے حجت میں تبدیل ہو جاتی۔ پھر یہ بحث و تکرار انا کی آگ میں تپ کر طول پکڑتی ہوئی بالآخر زیادتیات پر چلی آتی اور ازدواجی تعلقات کی بدترین شکل اختیار کر لیتی، جہاں ایک دوسرے کے خاندان کو نیچا دکھانے کی کوشش میں کردار کشی تک کی نوبت آ جاتی۔ ہمیشہ کی طرح اختتام اپنی تقدیر کے کوسنے پر ہوتا۔ میری تو قسمت پھوٹ گئی یہ شادی کر کے۔ نہ جانے وہ کون سا منوز دن تھا جب میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ ازدواجی زندگی کی خوشیاں کسے کہتے ہیں کبھی جان ہی نہیں پائی، اور ذہنی سکون تو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا، اور مجھے تو ذہنی تناؤ اور کوفت گویا جہیز میں ملا ہے۔ ہاں تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیا تو مجھے؟ تو تمہیں الگ ہونے سے کس نے روکا تھا؟ بچے نہ ہوتے تو وہ بھی کر لیتی، اور میں نے بھی بچوں کے مستقبل کی خاطر ہی کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے ہمیشہ خود کو باز رکھا۔ 6 سالہ ریحان دروازے کی اوٹ میں روحان سا کھڑا کبھی ماں کی آنکھوں سے ٹھلکتے آنسوؤں کو دیکھتا تو کبھی باپ کے چہرے کے تنے خطوط۔ 11 سالہ صائمہ بظاہر الگ تھلگ بیٹھی کسی کتاب یا کاپی کی ورق گردانی کر رہی ہوتی یا پھر اپنے ناخنوں کو بغور دیکھتی رہتی، مگر جھگڑنے کی آوازیں کانوں سے ہو کر اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی ہوتی اور چہرہ وہ ذہنی انتشار کی عکاسی کرتا نظر آتا۔ بچوں کی کیفیات کا احساس ہوتے ہی وہ اپنی انا کی سیڑھیوں سے نیچے اترتا
اور ان کے مستقبل اور کردار سازی کی خاطر اپنی خودداری کو قربان کرنے کا جھوٹا احساس لیے روزمرہ کے کام سے لگ جاتا ہے۔ اس مستقل ذہنی کوفت کے اسباب اور اس سے نجات پر غور کرتے وقت اکثر خیال آتا کیا وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، یا پھر کچن تک قید زندگی اس کی بدمزاجی اور تعلقات میں کشیدگی کا سبب تھی؟ ممکنہ سبب ثانی کو دور کرنے کے لیے اس نے ارادہ کیا تھا کہ ہر اتوار یا مہینے میں کم از کم 2 بار وہ سب کے ساتھ نہ صرف شام کی تفریح پر باہر نکلے گا بلکہ رات کا کھانا بھی کسی ہوٹل میں وہ سب ایک ساتھ کھائیں گے۔ اسی منصوبے کے تحت آج پہلی اتوار تھی، لیکن اس کا بدترین خدشہ حقیقت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پہلے ہی موقع تلخ کرامی کی نظر ہو گیا تھا۔ مزاج میں بدمزگی پوری طرح سرایت کر گئی تھی۔ دفتن وہ چونک پڑا۔ اخبار کی اوٹ سے اس کی نگاہ سامنے کی بالکونی میں کھڑی مسز افتخار پر پڑی، جو نہ جانے کب سے اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اضطراری طور پر کھلے اخبار کو مزید اونچا کر کے اپنا چہرہ آڑ میں کر لیا۔ پتہ نہیں بگڑے چہرے اور کھچے خطوط کے ساتھ اس نے کیا تاثرات چھوڑے ہوں گے۔ اس کی نگاہ میں چند لمحوں بعد اخبار کی اوٹ سے دوبارہ تاکنے کا تجسس تھما نہیں، کیونکہ سڈول اور پرکشش جسم کی مثال دیتے وقت اکثر اس کے ذہن میں مسز افتخار کا سراپا نمودار ہو جایا کرتا تھا۔ مسز افتخار کی نگاہیں بس دستور اس کی جانب ٹکی ہوئی تھی، البتہ ہونٹوں پر اب ایک دلآویز مسکراہٹ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ مسرت آمیز استجاب کے ساتھ اس نے یادداشت پر زور دینے کی کوشش کی۔ اس سے قبل صرف 2 بار ہی ملاقات ہوئی تھی، ایک بار ہاؤسنگ گیٹ سے نکلتے وقت اور دوسری بار مسٹر چوہان کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں۔ دونوں ہی موقعوں پر افتخار صاحب ساتھ تھے۔ گفتگو حلیق کی سلیق اور خیریت پوچھنے سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ دماغ نے اس کی مسکراہٹ میں مذائقہ کا عنصر تلاش کرنے کی ترغیب دی۔ دل نے لگاوٹ کی، دل حاوی ہوا اور اس کے لبوں پر جوابی مسکراہٹ اود کر آئی۔ اس کا رد عمل بھی فوری ہوا۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبانے کے ساتھ نگاہیں بھی قدرے خم ہو گئیں۔ اسے اپنے دل کی دیواروں پر دانتوں کی گداز چبھن کا احساس ہوا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے چہرہ پیچھے کی جانب گھمایا۔ لپک کر دروازے سے اندر چلے گی۔ شاید کسی نے اندر سے آواز دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی لہروں نے اس کے جسم کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا۔ جسم میں سنسناہٹ وہ ہنوز محسوس کیے جا رہا تھا، ایک سرور آگی سنسناہٹ جس نے مزاج کی تلخی کو تیزی سے ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دیر تک گویا نشے کی حالت میں وہیں پڑا رہا۔ اٹھنے سے پہلے لاشعوری طور پر ایک بار پھر اس کی نگاہیں افتخار صاحب کی بالکونی کی جانب گئیں، مگر اب وہاں کام والی بائی دھلے کپڑے پھیلا رہی تھی۔ بچے نہا چکے تھے۔ شبانہ ریحان کو کپڑے پہنا رہی تھی اور اس کے چہرے پر اب بھی ناگواری پن کے آثار تھے۔
حسب سابق سے ہی پہل کرنی تھی، مگر اس نے تہیہ کر لیا کہ اس بار وہ اسے نہیں منائے گا۔ اس کی پہل کو اس نے شاید اس کی معذرت سے تعبیر کرنا شروع کر دیا ہے، انا کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس کے اندر کے مرض نے سرگوشی کی، منائے جانے کی خواہش ہر عورت کی فطرت اور اس کی محبت کا حصہ ہوتی ہے۔ شوہر نے منطق پیش کیا، لیکن یک طرفہ پہل اسے احساس برتری میں مبتلا کر دے گی، اسے ہر دھرم ضدی اور خودسر بنا دے گی، اپنی غلطی کے اعتراف سے غافل کر دے گی۔ مرد نے اپنے دلائل پیش کیے، اسے مرد کی باتیں وزنی معلوم ہوئیں اور اس نے محسوس کیا تھا کہ تعلقات میں کشیدگی کی مدت طویل ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ ہر بار اس کو منانے کی منتظر رہتی تھی۔ اب اور نہیں، مرد اکڑ گیا۔ رات کھانے پر بھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، بستر پر بھی وہ پہلے پہنچا اور ایک کروٹ ہو کر آنکھیں بند کر لی، مگر کان مخصوص آہٹ کے منتظر رہے۔ آہٹ ہوئی اور معدوم بھی ہو گئی۔ انا کی دیوار کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ مرد کے ہار ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ صبح حالات بالکل نارمل تھے۔ شبانہ کی حرکات و سکنات نے اس گفتگو میں کل کی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اسے قدرے تعجب ہوا، یہ خلاف معمول بات تھی۔ اس نے ٹفن کا باکس بھی ریحان یا سائمہ سے بھجوانے کے بجائے خود ہی لا کر دے دیا تھا، ساتھ ہی کچھ ضروری سامانوں کی لسٹ بھی تھما دی تھی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور اعتراف کا یہ اس کا اپنا انداز ہو۔ مرد نے سوچا، شوہر کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ مرد اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ اپنی بائک پر سوار ہو کر کک مارنے سے قبل اس نے ایک پل کے لیے چور نظروں سے افتخار صاحب کی بالکونی کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ گیا۔ مین گیٹ سے نکل کر ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ بس اسٹاپ پر مسز افتخار کھڑی نظر آئیں۔ نیلی ساڑی میں کچھ زیادہ ہی حسین نظر آ رہی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر بائک کی رفتار دھیمی کی اور اسے قریب پہنچ کر رک گیا۔ ارے آپ یہاں اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ہیلمٹ کا وائزر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ چونک گئی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، وہ آج گڈو کے اسکول کی فیس کا آخری دن ہے، ان کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی تو آئیے میں آپ کو اسکول چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے بات مکمل ہونے سے پہلے پیشکش کر ڈالی۔ جی نہیں شکریہ، میں بس سے چلی جاؤں گی۔ اسے انکار رسمی لگا۔ کیسے چلی جائیں گی؟ آفس کا وقت ہے، تمام بسیں بھری ہوئی آ رہی ہیں، آپ چڑھ ہی نہیں پائیں گی۔ تکلف مت کیجیے، اس نے مزید کہا۔ وہ تذ بذب کے عالم میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کی جھجک کا سبب سمجھ گیا۔ ہاؤسنگ کے کسی فرد کی نگاہ میں آنا نہیں چاہتی تھی، خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنتا۔ کوئی نہیں ہے، آئیے، اس نے بائک کا اسٹینڈ اٹھاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ جلدی کیجیے۔ بائک آگے بڑھ گئی۔ اس نے محسوس کیا وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھنے کی شعوری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بائک کی رفتار دانستہ قدرے دھیمی رکھی تھی
تاکہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہ سکے۔ اچانک ایک دم سے وہ اس کی پیٹھ پر آ پڑی۔ اگر اس نے ہارڈ بریک نہ لگایا ہوتا تو بائک یقیناً اس بڑے گڑھے کے سبب اسکڈ کر جاتی۔ عام حالات میں کارپوریشن والوں کے خاندان کی شان میں اس کے منہ سے کوئی بے ساختہ سی گالی نکلتی، مگر اس وقت تو گویا ان کا شکریہ ادا کرنے کو جی چاہا۔ دونوں کانوں کے نیچے گدازی چبھن نے اسے ایک لذت آمیز احساس سے سرشار کر دیا، جیسے کسی نے کوئی نیم گرم نشہ آور شے اس کے بدن میں انجیکٹ کر دیا۔ اس کی دھڑکن بڑھ گئی، اس کی مخروطی انگلیوں نے اضطراری طور پر اس کے کاندھے کو بھی جکڑ لیا تھا۔ کئی دنوں تک وہ گداز جسم اور نازک انگلیوں کو اپنی پشت اور کندھوں پر محسوس کرتا رہا۔ وقت کے ساتھ انگلیاں کاندھوں سے اتر کر سینے پر دوڑنے لگیں، لیکن اب وہ اضطراری کے بجائے اضطرابی کیفیت کی حامل ہوتی۔ مسز افتخار خلاف توقع بہت جلدی قریب آئی تھی۔ وہ اتنی بولڈ بھی ہو سکتی ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی خود سپردگی دیکھ کر خود بھی مدہوش ہو جاتا۔ اب شبانہ سے بھی تو میں کم ہو گئی تھی۔ اس نے حجت میں جیتنے کی کوشش ترک کر دی تھی، لیکن شبانہ کا چڑچڑا پن مزید بڑھ گیا تھا۔ شاید اس کا سبب لاشعوری طور پر اس کا شبانہ سے دور ہونا رہا ہو۔ اب تو وہ حق اور مساوات کی بات بھی کرنے لگی تھی۔ دفتر کا کام اگر تمہیں تھکا دیتا ہے تو رسوئی کی ذمہ داریاں اور گھر بچوں کی دیکھ ریکھ مجھے بھی چور کر کے رکھ دیتی ہے۔ پنڈلیاں تمہاری دکھتی ہیں تو کمر میری بھی دکھتی ہے۔ تم تو دوستوں کے ساتھ پارکوں میں چہل قدمی یا چائے خانوں میں گپے کر کے تازہ دم ہو لیتے ہو، لیکن میں ہفتوں گھر سے باہر قدم نہیں نکال پاتی۔ میری ذہنی حالت کا اندازہ بھی ہے۔ اس کے بدلتے تیور کا سبب اسے سمجھ میں آنے لگا تھا۔ رضوانہ خان اس کی قریبی سہیلیوں میں سے تھی۔ ہفتے میں ایک آدھ بار تو ملنے آ ہی جاتی تھی، مگر گزشتہ کچھ ہفتوں سے اس کا آنا جانا کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ وومنس رائٹس کی کسی NGO کی سرگرم ممبر تھی۔ یقیناً اسی نے اس کے ذہن میں باغیانہ خیالات بھرے تھے۔ ایک بار اس نے اس کے خلاف بولنے کی کوشش کی تو شبانہ ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ اس کے خلاف میں کچھ نہیں سن سکتی۔ اس نے مجھے ہر مصیبت میں سہارا دیا ہے، میری ہر پریشانی کا حل ڈھونڈنے میں میری مدد کی ہے۔ اور ہاں، تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نے اس کا NGO جوائن کر لیا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب ان کے درمیان کی تلخیاں گم ہونے کے بجائے بڑھتی جائیں گی، لہٰذا رواداری اور مفاہمت کا راستہ ہی گھر کا سکون قائم رکھنے میں مدد کر سکتا ہے، تاکہ بچوں کی صحیح پرورش ہو سکے۔ اس نے NGO جوائن کرنے کے شبانہ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کی، یہاں تک کہ آئے دن میٹنگوں اور جلسوں میں اس کی شرکت پر بھی اعتراض کرنا بند کر دیا۔ کبھی کبھی تو دن بھر باہر رہتی اور اسے نہ صرف بچوں کے اسکول سے لوٹنے سے قبل گھر آ جانا پڑتا، بلکہ کھانا بھی ہوٹل سے لانا پڑتا۔ شبانہ ایک ہفتے کے لیے بچوں کے ساتھ مائکے چلی گئی تھی، لہٰذا اتوار کی شام جب مسز افتخار نے اس کے نام کرنے کی خواہش کی تو جیسے اس کی مانگی مراد مل گئی۔ مسٹر افتخار بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے 2 روز سے شہر سے باہر تھے۔ ہوٹل مون لائٹ کے AC روم کے خوابیدہ ماحول نے دیکھتے ہی دیکھتے ہر قسم کی دوریاں مٹا دیں۔ مستی اور بے خودی کے لامتناہی لمحات صدیوں پر محیط۔ افتخار صاحب نے سیراب ہونے کے بعد
اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی انگلیوں کی ہونٹوں پر رکھ دی۔ پلیز کم از کم اس وقت تو یہ ناگوار نام مت لو، اس نے مختصر آمیز لہجے میں کہا، اور اس کی باہوں میں کچھ اور سمٹ گئی۔ سوری۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے پیروں کی جوتی سمجھتا ہے، اس نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ اس کے سامنے میری حیثیت ایک کنی سے زیادہ نہیں۔ وہ خاموشی سے تکتا رہا۔ جب خواہش ہوتی ہے مجھے جھنجھوڑ ڈالتا ہے، میرا موڈ جانے بغیر، اور پھر آخری نگاہ ڈالے بنا اس طرح کروٹ بدل کر بے سود ہو جاتا ہے جیسے دن بھر کی ڈیوٹی نے اسے تھکا دیا ہو۔ ایک ایسے گاہک کا رویہ جس نے پیشگی ماہانہ ادائیگی کر دی ہو گھر خرچ کے نام پر۔ آخری جملے ادا کرتے وقت لہجے میں بلا کی تلخی کھل گئی تھی۔ نہ صبح دفتر جاتے وقت کوئی ہائے ہیلو، نہیں شام لوٹنے پر میری مسکراہٹ کا کوئی جواب۔ تم سے زیادہ بدقسمت تو وہ خود ہے جس نے تمہاری جھیل سی آنکھوں میں کبھی ڈوبنے کی کوشش نہیں کی، جسے تمہارے جسم کے نشو و فراز کا مطالعہ کرنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی اور وہ اس کے مرمرے جسم کو ہوس زدہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ تمہاری بیوی کو تم پر شک نہیں ہوا؟ اس نے قدرے توقف کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی ہے کیا؟ وہ بے چینی کے عالم میں اسے تکتی رہی۔ کسی NGO سے۔ اور وہ ہنس پڑی۔ اب اسے اتنی فرصت بھی نہیں کہ بچوں کو وقت دے سکے۔ شوہر کی فکر تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے بڑا پہن لیا تھا اور اسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آئی ہیلپ یو؟ اس نے قمیض کا بٹن لگاتے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک دلآویز مسکراہٹ کے ساتھ گور کر رہ گئی۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، کمرے سے نکلتے وقت اس نے پوچھا، تم نے کون سا سینٹ استعمال کیا ہے؟ ایسی مست خوشبو سے پہلے میرا کبھی سابقہ نہیں پڑا۔ فرانس کے ایک بہت بڑے برانڈ کا بالکل نیا اور کافی مہنگا پروڈکٹ، لمیٹڈ ایڈیشن۔ پیرس سے اس کے ایک دوست نے تحفتاً دی ہے۔ اس شہر میں شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ ہوٹل سے نکلتے وقت مسز افتخار نے بتایا کہ مسٹر افتخار کو ہر 2-3 ہفتے بعد کمپنی کی طرف سے چند روز کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ اس نے مسکرا کر دعوت نامہ قبول کرنے کا اشارہ دیا۔ شبانہ کی اپنی NGO سے دلچسپی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ اپنی خود مختاری کا کھلم کھلا اظہار کرنے لگی تھی۔ اب وہ NGO کے مقررہ کاموں کے علاوہ دھرنوں اور مظاہروں میں بھی شرکت کرنے لگی تھی۔ آج بھی اس نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نربھیا ریپ واقعہ کے خلاف کینڈل لائٹ مارچ میں
شریک ہونے جا رہی ہے اور اسے گھر لوٹنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ رات کا کھانا شام کو ہی تیار کر کے باہر نکل گئی تھی۔ بچوں نے پڑھائی ختم کر کے جلد ہی کھانا کھا لیا تھا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر تک ٹی وی پر مختلف نیوز چینلوں پر خبریں اور موبائل سے سنتا رہا اور پھر ٹی وی آف کر کے ریموٹ ایک طرف رکھا اور سونے کی کوشش کی، مگر نیند پر تصور حاوی ہونے لگا۔ بار بار ہوٹل مون لائٹ کا اسے اے سی کمرہ اور مسز افتخار کا بے لباس مرمری بدن اس کے تصور کو گدگدانے لگتا۔ رات تقریباً 1 بجے اس نے دروازے میں قفل گھومنے کی آواز سنی اور ایک کروٹ ہو کر گہری نیند سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کنکھیوں سے شبانہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ پلٹ کر دروازہ بند کر رہے تھے، لیکن جب وہ مڑی تو وہ چونک پڑا۔ مسز افتخار اپنی ہوٹل مون لائٹ والی ساڑی میں ملبوس، آنکھوں میں نشہ اور ہونٹوں پر وہی دل آویز مسکراہٹ لیے بیڈ کے قریب آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ اس خوبصورت تصور سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر اس نے بیڈ پر شبانہ کے بیٹھنے کی آہٹ محسوس کی اور اس نے مسز افتخار کے وجود کو بالکل اپنے قریب محسوس کیا اس کی ناک نے وہی مدہوش کر دینے والی سینڈ کی مہک بھی محسوس کی۔ اگلی آہٹ نے اسے بتا دیا کہ شبانہ اٹھ کر باتھ روم میں داخل ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ بری طرح چونکا اور آنکھیں کھول دی۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہوتے ہی مدہوش کن سینٹ کی مہک بھی معدوم ہو گئی تھی۔ دوستو، ابھی آپ ایک افسانہ سن رہے تھے جس کے خالق تھے جناب جاوید نہال ہاشمی، افسانہ نگار، اور مضمون افسانے کا عنوان تھا پیاس کا سفر۔ آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا؟ اپنی لائک کر کے، اسے کامنٹ کر کے، شیئر کر کے ضرور بھیجیں گے تاکہ افسانہ نگار کی حوصلے اور بھی بلند ہوں اور آپ کے لیے اور بھی خوبصورت افسانے وہ لکھیں، اور آپ جو ہے اسی طرح سے انہیں مجبور کر دیں کہ وہ اردو کی خدمت برابر جاری رکھیں، کیونکہ جب تک اردو پڑھنے والے یا اردو کوئی افسانے کو سننے والے موجود نہیں ہوں گے تو کوئی افسانہ لکھ کر بھی کرے گا تو کیا کرے گا۔ تو دوستو، لائک کرنا مت بھولیے گا، کامنٹ کرنا مت بھولیے گا، شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر میری پڑھنے کے انداز میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف بھی کیجیے گا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، بیچ بیچ میں تھوڑی سی رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کے لیے میں آپ کو سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور افسانے کے ساتھ، کسی اور نظم کے ساتھ، کسی اور غزل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے راشد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔